أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ علی عباس، جوہر، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ بطول چودھری آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ زہرا، ناز فاطمہ، ناز فاطمہ قصہ آپ ٹھیک ہے؟ ناز فاطمہ کا مائک ڈسٹرب کریں، دوبارہ جوائن کیجئے گا ناز فاطمہ۔ سمرین سلام شما خوب هستی؟ سلام بله من خوبم، شما خوبی؟ خوب هستم، صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. همچنین. ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی نحو مقدماتی میں؟ توابع میں چل رہی تھی نا؟ توابع کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ توابع کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ توابع کے بارے میں توابع جانتے ہیں، توابع کی تعریف کیا تھی؟ دو لغت میں اتباع کرنا، اتباع کرنا نہیں، رئیس صاحب کرنا ہی کیوں کہے جا رہی ہے؟ کرنے والا تابع اتباع کرنا کہے جا رہی ہے، تابع اتباع کرنے والا، تابعون یعنی اتباع جمع ہے، توابع اتباع کرنے والے، ایک ہوتا ہے اتباع کرنے، ایک ہے تو اتباع کرنے والا، اتباع کرنے والا، تابع اتباع کرنے والا، تابع یعنی اتباع کرنے والا، تابع کی جمع ہے توابع۔ جب یہ تابع کی جمع توابع ہے تو اس اردو میں بھی جمع بنائیے، اتباع کرنے والے، اتباع کرنے والے، یہ لغوی تعریف ہے۔ تابع تابع کی جمع ہے یعنی اتباع کرنے والا، توابع یعنی اتباع کرنے والے۔ توابع کسے کہتے ہیں؟ کچھ کلمات ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع پیروی کرتے ہیں، ماقبل کی اتباع کرتے ہوئے اعراب ان کا اتباعی تابعی ہوتا ہے، ان کا اعراب تبعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعراب ان کا تبعی یعنی اتباع والا، ٹھیک ہے؟ ہم نے بتایا توابع وہ کلمات جو ماقبل کلمے کی اتباع کرتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، جو 5 کلمات ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتے ہیں۔ رئیسہ کون سے ہیں وہ 5 توابع؟ کتنے ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون سے؟ پہلا نعت۔ نعت کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ نعت ایک ایسا جو اپنے مرکوزی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جی تو یہ نعت، اور جس کی نعت لائی جائے اسے منعوت کہتے ہیں۔ یہ 10 میں سے 4 چیزوں میں اپنے ماقبل کلمے کی اپنے منعوت کی اتباع کرتا ہے۔ تعریف تنقید، ٹھیک ہے؟ یہ 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ تاکید۔ تاکید کتنی چیز میں اتباع کرتی ہے اپنے؟ تاکید کہتے کسے ہیں؟ تاکید یعنی کچھ کلمات کا لانا، نہیں، تاکید کچھ الفاظ کا لانا جو اپنے اس میں مطلوب کی اس کا تاکید اور زور دینے کا یا تقریر تثبیت کا ثابت ہونے کا سبب بنے۔ تو جس کی تاکید لائی جائے وہ مؤکد، اور جس کے ذریعے تاکید لائی جائے وہ مؤکد۔ اور مؤکد کی کتنی چیز میں اتباع کرتا ہے؟ فقط اعراب میں۔ مؤکد رئیسہ مؤکد کی جی۔ اور کیا بتایا؟ تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے، لفظی اور معنوی۔ تاکید لفظی یعنی لفظ کے ریپیٹ کر دینا، مطلب یہ لفظ کو ریپیٹ کر دینا، یا تو اس کے لفظ کو ریپیٹ کر دیجئے یا اس کا
ایکول معنی لفظ کی ریپیٹ کر دینا، ٹھیک ہے. تاکید معنوی اور یہ تاکید لفظی جو ہے وہ اسم کی بھی ہو سکتی ہے، فعل کی بھی، حرف کی بھی، جملے کی بھی. تاکید معنوی کچھ خاص الفاظ ہیں جن کو ادوات تاکید کہا جاتا ہے، جی جو اپنے موقع کی تاکید کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ادوات، جو کہ غالباً اکثر معمولاً اپنے مطلوب کی ضمیر کی طرف مباح رہتے ہیں. اس آیات جی جی آج دو تابع پڑھ لیے، دو توابع میں سے دو پڑھ لیے گئے. آج ہم پڑھیں گے عطف نصب. جیسے نعت کا دوسرا نام صفت تھا، نعت کا ایک نام صفت، نعت کا ایک نام صفت چاہے آپ نعت منعوت کہہ لیجیے چاہے صفت، ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے. ایک ہے عطف نصب، یہ بالحرف عطف نصب. اس کا بھی ایک دوسرا نام ہے، اس کا بھی ایک دوسرا نام ہے. عطف بالحرف عطف نصب. تمرین آواز آ رہی ہے؟ جی آغا عطف، بولیے عطف نصب. کیا نام ہے عطف اس کا نصب. دوسرا؟ عطف بالحرف. اس عطف نصب کو آپ کس نام سے جانتے تھے پہلے سے؟ عطف بالحرف کے نام سے جانتے تھے. آپ اس کو عطف بالحرف کے نام سے جانتے تھے. عطف بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے عطف کرنا، حرف کے ذریعے سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے پر عطف کرنا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آج دیکھیے میں پہلے لکھوا دوں پھر سمجھاتا ہوں. عطف بالحرف اس جگہ، یہاں سے لکھوا دوں، اس جگہ ہوتا ہے اس جگہ ہوتا ہے کہ تابع اور مطلوب کے درمیان، تابع اور مطبوع کے درمیان، تابع اور مطبوع کے درمیان کسی حروف عطف میں سے کسی کے ذریعے، کسی ایک کے ذریعے تابع اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے ارتباط برقرار کیا جائے. جی آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہ لکھا ہو تو اس جگہ ہوتا ہے ہٹا کے لکھ دیجئے، حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تابع اور مطبوع کے درمیان ارتباط برقرار کرنا. ٹھیک ہے ایسے لکھو ارتباط. ارتباط یعنی تعلق، تعلق. تعلق. جی ٹھیک ہے. یہ مٹا دوں میں، دوسری عبارت بھی لکھ دوں تاکہ یہ بھی رہے وہ بھی رہے. ٹھیک ہے یہ مٹا رہا ہوں عبارت میں، اب یہ بھی رہے وہ بھی رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حرف عطف نصب یعنی عطف بالحرف، حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے، حروف عطف آگے گرائیں گے ابھی 10 حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے، حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے کہاں؟ تابع اور مطبوع کے درمیان ارتباط برقرار کرنا.
ٹھیک ہے. ایسی صورت میں جو تابع ہے اسے کیا کہیں گے؟ معطوف. کیا کہیں گے؟ معطوف. معطوف. اور جو مطبوع ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معطوف لفظ معطوف کیا ہے؟ مفعول کے وزن پہ ہے. نہیں، معطوف یعنی عطف سے بنا ہے. عطف معطوف جس پر جسے عطف کیا گیا ہو، جسے اور معطوف علیہ اس کے اوپر. معطوف علیہ جس کے اوپر عطف کیا گیا ہو، جسے عطف کیا گیا ہو، جس کے اوپر عطف کیا گیا ہو. تو جو تابع ہے اسے عطف کیا جاتا ہے اس میں عطف بالحرف میں، اور جس پہ عطف کیا جاتا ہے اسے نقطہ پوائنٹ ہے یہ بھی تاکید کی طرح فقط ایک چیز میں اتباع کرے گا. ٹھیک ہے. جی. معطوف حرکت میں ہے اعراب میں معطوف اعراب میں اپنے معطوف علیہ کی اتباع کرے گا. یہ بھی فقط اعراب میں ہی کرے گا. جی ٹھیک ہے. مثال دوں تو اب سمجھ میں آئے گا. اور آپ جانتے ہیں اس کو سب سے زیادہ تمام توابع میں آپ اس کو دو ہی چیزوں کو سب سے زیادہ جانتے تھے. ایک صفت کو، نعت کو، بھلے ہی آپ صفت کے نام سے جانتے تھے، اور ایک اسے. دیکھیے میں کہوں جاء سعید، نعت سمرین، نعت فاطمہ. جاء ترکیب کیجیے. جاء فعل ماضی مبنی پر سعیدون اس کا فاعل ہے. کیوں فاعل ہے یہ؟ کیونکہ اس میں مرفوع ہے، فعل معلوم سے بعد ہے، فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. سعید آیا. اب میں سعید کے اوپر کسی کو عطف کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں جی واہ علی. سعید آیا اور علی آیا. سعید اور علی آئے. سعید اور علی ہے. ٹھیک ہے. دیکھا. اب دیکھیے رئیسہ سمری، ناس فاطمہ، رئیسہ. جی آقا. ادھر دیکھیے عطف نصب یا کہیے عطف بالحرف. عطف بالحرف اسے عطف کیا گیا ہے حرف کے ذریعے سے. عطف کیا گیا ہے اس کو حرف کے ذریعے سے. کس پر عطف کیا گیا ہے؟ علی کو واو عطف کے ذریعے سے سعید پر عطف کیا گیا ہے. جی علی کو اس مثال میں علی کو واو عطف کے ذریعے سے سعید کے اوپر عطف کیا گیا ہے. یعنی عطف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یہ وہی یہ. سعید آیا یعنی اس کے اور سعید آیا. علی سعید آیا اور علی آیا. تو اس مثال میں علی کیا ہے؟ تابع ہے. علی تابع. تو اب علی کو کیا کر رہے ہیں ہم اس میں؟ علی کو عطف کیا ہے نا. تو علی کیا ہوا؟ علی معطوف ہے. اس کا کیا جا رہا ہے؟ کس کو پر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ. واو کیا ہے؟ اب دیکھیے عطف بالحرف اسے کہتے ہیں جس میں کسی حرف عطف کے ذریعے سے رئیسہ کسی ایک حرف عطف کے ذریعے حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کسی کلمے کو ما قبل کلمے پر
عطف کرنا. تو عطف جو ہوگا تو جس کو عطف کیا جا رہا ہے اسے کہیں گے لئیسا معطوف, اور جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اسے مربوط اسے کہیں گے معطوف علیہ. تو اس کلمے میں اس جملے کے اندر علی اتباع کر رہا ہے نا سعید کی, علی تابع ہے, سعید متبوع ہے. تو علی تابع کس چیز میں ہے؟ یہاں پر علی سعید کا کس چیز میں تابع ہے؟ ہاں, یہ اتباع کی پیروی کرنا تو کس چیز میں کر رہا ہے پتہ ہونا چاہیے نا. صفت و نعت تو 4 چیزوں میں اتباع کر رہی تھی, تابع ہے 4 چیزوں کی, نعت اپنے مربوط کی تابع ہے 4 چیزوں میں, لیکن تاکید اور عطف نصب معطوف اعراب میں تابع ہوتا ہے, تابع ہے لیکن اعراب میں فقط, اور کسی چیز میں نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ جی آقا. اب آئیے حروف عطف انہوں نے 9 گنائے ہیں, حروف عطف 9 گنائے ہیں. آگے جا کے شدت ہوتی مٹا دوں, یہ مٹا دوں. جی آپ. 1 منٹ آگے مٹا دو. حروف عطف کیا چیز؟ حروف عطف. حروف عطف انہوں نے یہ کہا نا عطف بالحرف میں کسی ایک حرف کے ذریعے سے, حرف حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے تو کیا جاتا ہے جی, کسی ایک کے ذریعے کیا جاتا ہے. حروف عطف جو ہے واو ہے, کیا ہے؟ واو ہے. واو ایسے نہیں لکھنا چاہیے تھا مجھے ایسے نہیں لکھنا چاہیے تھا. واو ویسے ہی لکھوں جیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ویسے ہی لکھوں جیسی ہوتی ہے. واو اور مانا بھی لکھوں, چلیے مانا بھی لکھوں واو, ویسے لکھیے واو, واو ہے, ٹھیک ہے. اچھا ویسے واو لکھوں, واو. فا ہے, فا ہے, لیکن فا ایسا نہیں لکھا جاتا ہے کہ فا کا نام ہے, نہیں تو واو واو کا نام ہے, ورنہ واو تو یہ ہے نا حرف, یہ ہے, یہ اس کا نام ہے. فا یہ ہے, یہ اس کا نام ہے, فعل ظرف یہ اس کا نام ہے جی. واو ہے, واو ہے, فا ہے, واو واو. واو یعنی واو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ابھی ترجمہ بتایا تھا میں نے, ٹھیک ہے. فا ہے, فا یعنی پس, فا یعنی پس, اس کے بعد, فا یعنی اس کے بعد. سما ہے, ٹھیک ہے جی. حتا ہے, ہر ایک کے معنی الگ ہے. حتا ہے, او ہے, او, ام ہے, بل ہے, بل لا لاکی, بل لا لاکی, ٹھیک ہے, بل لا لاکی. واو ثم حتا او ام بل. اما بھی ہے لیکن یہاں پہ شاید دیا نہیں انہوں نے. اما, اما ٹھیک ہے, اما بھی ہے, واو ثم حتا او اما بل. بہرحال انہوں نے یہی لکھے ہیں, دیکھیے واو یعنی اور,
فسٹ، پھر اردو میں لکھوں پھر، حتی تک، او یعنی یا، انگلش میں او کو کیا کہتے ہیں؟ اور کے معنی بھی یا ہے، بل یعنی بلکہ، بل یعنی بلکہ، لا یعنی نہیں، لا یعنی نہیں، لیکن یعنی لیکن۔ یہ حروف عطف ہیں، انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عطف کیا جائے گا، لیکن آپ کو اپنے معنی دیکھنے ہیں کہ کون سے معنی کے لیے عطف کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کو ساتھ آنے کا یہ کہہ رہے ہیں جا سعید و علی، علی اور سعید آئے تو ساتھ آئے، لیکن میں کہوں جا سعید فعلی، اس میں تھوڑا فاصلہ ہے، سعید آیا پھر علی آیا، اس کے فوراً بعد یعنی بالکل ملا ہوا، ساتھ میں نہیں، تھوڑا سا گیپ پہ۔ میں کہوں جا علی ثم سعید، علی آیا پھر علی آیا، سعید علی آیا پھر سعید آیا، ہو سکتا ہے کہ علی اب آیا 2-3 گھنٹے بعد سعید آیا، جی بس بعد میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جا سعید اور علی، سعید آیا یا علی، جا سعید اور علی، سعید آیا یا علی، جی جا سعید بل امر، سعید آیا بلکہ امر آیا، جی جا سعید لا امر، سعید آیا امر نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حروف عطف ہیں، معنی میں فرق ہے، واو میں ساتھ ہے ایک ساتھ، فا میں تھوڑا سا فاصلہ، فعلی، ثم میں کیا ہے؟ تھوڑا سا تھوڑا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی فاصلہ ہوتا ہے، بس بعد ہونا چاہیے۔ میں کہوں جا علی، علی آیا ثم علی، پھر اگلے دن علی آیا، مثلا ہو سکتا ہے ایک اگلے دن آیا ہو، چاہے بعد ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا فا میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے، فا میں جیسے میں من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی فوراً بلا فاصلے، بلا فاصلے علی مولا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی تو یہ حروف عطف، حروف میں مثال دے دوں، جا سعید ثم علی، سعید آیا پھر علی آئے، ما جا سعید، سعید نہیں آیا بل علی، بلکہ علی آیا، ما جا سعید، سعید نہیں آیا بلکہ علی آیا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ حروف عطف ہیں، یہاں پہ نہیں بتایا ان کے معنی کا فرق، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے آئے گا۔ واو یعنی ساتھ میں آتا ہے، جا سعید و علی، سعید اور علی آئے، لیکن فا کے فوراً بعد بغیر گیپ کے، جا سعید فعلی، سعید آیا فوراً علی بغیر فاصلے کے، یہ ثم میں فاصلہ ہے، جا سعید ثم علی، سعید آیا پھر علی آیا، وہ پھر کا مطلب 1 گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹہ اس کے بعد، کئی دن بعد میں، بس بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ یا بل کی مثال دی، ما جا سعید، سعید نہیں آیا بل امر، بلکہ امر آیا، جی بتا دوں یہ ہے حروف عطف، حروف اب یہ عطف 3 طرح کا ہوتا ہے، انہوں نے عطف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عطف یعنی کسی حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ایک کلمے کو یعنی مطبوع کو، تابع کو مطبوع کے اوپر عطف کرنا، تابع کو مطبوع کے اوپر عطف کرنا حرف عطف کے ذریعے سے، تو جسے عطف کر رہے ہیں وہ معطوف، جس کے اوپر عطف کر رہے ہیں وہ معطوف ہے۔ یہ جو آپ عطف کر رہے ہیں یہ 3 طرح کا ہے، یہ عطف جو کر رہے ہیں یہ 3 طرح کا ہے، عطف نصب، عطف نصب، 3 قسمیں، عطف نصب کی سمرین، ناصبات، مالیت، باز، جوہر، بطور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عطف نصب کی 3 قسمیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی۔ ضروری تھوڑی کہ کسی بھی کو عطف کیا جائے،
اسم کو اسم پر عطف کیا جائے، فعل کو فعل پہ بھی عطف کر سکتے ہیں۔ عطف اسم پر اسم یعنی اسم کو اسم پر عطف، اسم کو اسم پر، یا تو اسم کو اسم پر عطف کریں گے یا فعل کو اسم پر، نہیں الٹا تو نہیں کر دیا، تو فعل کو فعل پر، یہاں فعل پر عطف، یا تو فعل کو فعل پر عطف کریں گے یا جملے کو جملے پر، جی جملے کو جملے پر، جملے کو جملے پر، یعنی اس کا مطلب اسم کو آپ فعل پہ عطف نہیں کر سکتے، فعل کو اسم پر عطف نہیں کر سکتے، عطف کرتے ٹائم سیم ہونا چاہیے، عطف جسے کر رہے ہیں وہ جس کو عطف کر رہے ہیں اور جس پر عطف کر رہے ہیں، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو سیم ہونا چاہیے، عطف کرتے وقت اگر معطوف اسم ہے تو جس پر عطف کریں وہ بھی اسم ہو، وہ بھی اسم ہونا چاہیے جی، اور اگر معطوف فعل ہے تو فعل ہی پہ عطف ہوگا، اسم پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر جملے کو عطف کر رہے ہیں تو جملے ہی پہ ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ جی آئیے ادرس، انہوں نے او کے ذریعے کر کے دکھایا، چلیے او کے ذریعے سے کر لیتے ہیں، ادرس، ادرس یعنی فعل امر حاضر ہے نا، درسا یدرسو، تدرسو سے تے گرائی، ادرس امر حاضر، ادرس، اب کیونکہ یہ اگلا والا ساکن ہے تو کسرہ لے دیتے، ادرسن نحوا، ادرس فعل ہے امر حاضر، انت اس کا فاعل، محل مرفوع، نحوا اس کا مفعول بہ منصوب، رئیسا، اب میں اس کو نحو اسم ہے، اس کے اوپر میں کسی چیز کو وہ کرنا چاہ رہا ہوں، او اوس صرفا، اوس صرفا، حالانکہ جملہ ٹھیک ہے عربی اعتبار سے سب کچھ، لیکن معنوی اعتبار سے غلط ہے، ادرس نحوا او صرفا، نحو پڑھو یا صرف پڑھو، جملہ ٹھیک ہے ویسے غلط ہے کہ صرف پڑھو یا نحو پڑھو، نہیں دونوں پڑھنی چاہیے، ایک کے بغیر ادھوری ہے، نحو نہیں پڑھ سکتے جب تک نہ آتی ہو، نہیں سمجھ میں آئے گی، یا صرف نحو پڑھیں تو صرف سمجھ میں، صرف نہ پڑھیں تو بھی صحیح نہیں، اور صرف پڑھیں نحو نہ پڑھیں تب بھی صحیح نہیں، بس جملے کی حد تک آپ دیکھ لیجئے، جملے کی حد تک آپ دیکھ لیجئے، کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ادرس نحوا او صرف، اب دیکھیے ہم نے صرف کو کیا کیا ہے، عطف کیا ہے نا رئیسا، حرف عطف کے ذریعے سے، حرف عطف کے ذریعے سے، یعنی کون سے والا حرف ہے یہاں پہ، او، حرف عطف کے ذریعے سے ہم نے اسم کو عطف کیا ہے اسم کے اوپر، کہاں عطف کیا ہے؟ اسم کو اسم کے اوپر عطف کیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہے فعل کو فعل پر، جنہوں نے پڑھا، لنحییا، لے نو، یہ یا لے نو، یہ یا دو یا ہے، ٹھیک ہے، پھر لنحییا امر بالعام ہے، 14واں صیغہ ہے جی، لنحییا بہ بلدتن میتتن، بلدتن میتہ، میتن ہے وہ، میتتن، بلدتن میتن، دیکھیے لنحییا، ہم اس بہی اس کے ذریعے سے ہم لنحییا بہی بلدتن میتہ، مردہ شہر کو ہم زندہ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ذریعے، یعنی کس کے؟ بارش کے ذریعے سے، جو نحییا بہی، بہی کی ضمیر قرآن میں آیا ہوا سے پہلے بارش، تاکہ ہم لنحییا، تاکہ ہم کیا کریں،
حیات بخشیں، زندہ کریں، بہی بارش کے ذریعے سے جی مردہ زمین کو، بلدت میتا مردہ زمین کو، تاکہ ہم مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کریں۔ اب ہم علمیہ کے اوپر عطف کر رہے ہیں واو کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے، بولیے ونسقی ہے، نسقی ہے کہاں پلٹ رہا؟ بلدتن میتۃ کی طرف، ٹھیک ہے، نسقی ہے۔ اب نسقی فعل ہے نہیں، کون سا فعل ہے؟ سقا یسقی، سقا یسقی، یسقیو تھا مضارع، قاعدہ نمبر 8 کے مطابق سما گر گیا نا، نسقی ہو گیا، جیسے یربو میں سے گرا تھا، یربو میں سے نسقی، نسقیانے، نسقینا، 13واں صیغہ بنے گا اسقی، نسقی جی، بولیے جی اسقا، مولانا سقیا جی سے اسقا یسقی تھا، اسقا یسقیو افعلا یفعلو، یسقی، یسقیانے، یسقینا، ایسے 13واں صیغہ اسقی، 14واں صیغہ نسقی۔ نسقی میں نحن فاعل ہے، ہی مفعول بہی ہے، ہم اسے سیراب کریں، ہم اسے سیراب کریں، کسے؟ ہم اسے مردہ زمین کو سیراب کریں، سیراب تاکہ کریں، ہم مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کریں اور اس کو ہم سیراب کریں۔ تو نحیی کے اوپر نسخی کو عطف کیا ہے نہیں؟ جی نحیی بھی فعل اور نسخی بھی فعل، نحیی بھی فعل، نسخی بھی فعل، فعل فعل ویسا فعل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نسخی کو پہلی بار تو یہ ضمیر پلٹ رہی ہے بلدتن میتۃ کی طرف، اور یہ نسخی جو ہے وہ پلٹ رہا ہے، نسخی عطف ہو رہا ہے، نسخی واو کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے، کہاں؟ نحیی کے اوپر، ٹھیک ہے، بولیے بولیے جی مولانا پتہ نہ لگے، کٹ لائن کٹتے تو پتہ نہ لگے کہ کون سی کٹی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے نسخی ہے میں جو ہے پلٹ رہی ہے بلدتن کی طرف پلٹ رہی، تاکہ ہم اسے زندہ کریں بارش کے ذریعے سے، تاکہ ہم بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں اور ہم اسے سیراب کریں۔ تو نسخی کو نحیی پر عطف کیا، دونوں فعل ہیں نہیں، فعل کو فعل پر عطف جی، اور جملے کو جملے پر بھی عطف کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ترجمہ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اب ہم واو کے ذریعے سے اس کو عطف کریں، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس واو کے ذریعے سے ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ کیا کیا؟ نستعینو، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک، اس پورے جملے کو کیا ہے؟ جملہ پورا نستعینو فعل مضارع، 14واں صیغہ فعل ہے، نحن فاعل ہے، مفعول کا ہے، ایاک کیوں مقدم ہے؟ کیونکہ ضمیر جو ہے متصل ہے، کیا جا رہا ہے ان مقامات میں سے جہاں مفعول کو فاعل مقدم ہے۔ دونوں پر ہاتھ کرنا واجب ہے۔ کب؟ جب ہم فعل کو مفعول بہ میں محدود کرنا چاہ رہے ہیں، ہم فقط تیری عبادت سے لینا چاہتے ہیں، ہم فقط تیری عبادت، اس پورے جملے کو واو عطف کے ذریعے سے عطف کیا ہے، واو عطف کے ذریعے سے عطف کیا ہے، جملے کو جملے پر ٹھیک ہے۔ اگر یہ جملہ کا یہ بعد میں آئے گا، اعراب میں اتباع کرتا ہے نا، نحو اسم کو اس پر عطف کیا، نحو منصوب ہے تو صرف نے اعراب میں اتباع کی، تو جی نحیہ، لنحیہ جو بھی فعل ہے یہاں پہ اسمی فعل مجزوم نہیں ہے، میں لام امر بلام کہہ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا، یہ لام
وہ ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. جی وہ ناصب بتایا تھا نا، نصب دینے والے عامل دو طرح کے ہیں، ان لن کا اذن اور کچھ میں جو مقدر پوشیدہ ان کے ذریعے سے حتیٰ ہے، اس لیے منصوب ہے لنحییہ، پہلے مضارع منصوب ہے، اس کے لام کے بعد ایک ان پوشیدہ ہے لنحییہ، تاکہ ہم بہی بارش کے ذریعے سے، بہی ہی پلٹ رہی ہے بارش کی طرف، تاکہ ہم اسے بہی لنحییہ بہی، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندہ کریں مردہ زمین کو اور اس کو سیراب کریں. تو اب اس نسخی جو ہے، نسخی ہے وہ دیکھا، اب دھیان دیا تو غلط آیا، نسخی ہے غلط ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ اعراب اتباع کرتا ہے، تو نسخی تو فعل مضارع مرفوع ہے نا، نسخی فعل مضارع مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے، تو یہ عطف کیسے ہو گیا صحیح؟ عطف صحیح کیسے ہو جائے گا؟ نسخیہ منصوب ہے نسخیہ، تو یہ کیسے، یہ تو لام سے منصوب ہو گیا، اس کے بعد الپوشیدہ یہ کیسے منصوب ہو گیا کسا؟ اتباع کر رہا ہے نا. ہاں یہ نسخیہ نوحیہ گویا کہ لام اس پہ داخل ہے، اس پہ بھی داخل ہے. بھائی عطف کا مطلب یہ تو ہوتا ہے جو یہاں ہے وہ یہاں ہے. عطف میں لنحییہ لنسخیہ ہے، لنسخیہ کیونکہ نحیی پہ عطف کر دیا تو لام کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نحیی پہ عطف ہے یعنی اس کے اوپر لام ہے. جو اس فعل کا اعراب ہے، اس اسم کا اعراب ہے، وہی ان کا اعراب رہے گا. اب ایاک نعبد کو آپ کو سورہ توحید میں دیکھنا پڑے گا جملے کا کیا اعراب ہے، جملے کا کیا اعراب، ٹھیک ہے، جو اس کا اعراب ہوگا پورے جملے کا وہی اس کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہ محلن مرفوع ہوتا تو یہ بھی محلن مرفوع، کیونکہ جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے نا، یہ منصوب ہوتا تو یہ بھی، یہ مجرور ہوتا تو یہ بھی. صحیح ہے نہیں جی؟ جی مٹا دوں جی. یہ ہماری عطف کی بات یہاں کون سے عطف نسب کی بات تمام ہو گئی، عطف نسب کی بات تمام. اس عطف بیان اور بدل رہ گیا، وہ کر پڑے گا. ٹھیک ہے مٹا دوں جی ہاں. عطف نسب پورا ہو گیا. تو عطف نسب کا حصہ کیا ہوا؟ اب حروف عطف 9 ہے، یہاں جو گنائے ہیں واو فا ثم عطف کہتے ہیں حروف عطف میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ایک مطبوع کو تابع کے اوپر عطف کرنا، ارتباط دینا، معطوف کو تابع کو مطبوع سے ارتباط تعلق دینا حرف عطف کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں عطف بالحرف، عطف نسب یا عطف بالحرف. تو جسے ہم رفع دے رہے ہیں، عطف کر رہے ہیں وہ معطوف، جس پر عطف کر رہے ہیں وہ معطوف علیہ، اور یہ معطوف کی اعراب میں اتباع کرتا ہے. معطوف علیہ کی اعراب میں اتباع کرتا ہے. اور یہ جو عطف ہے وہ 3 طرح کا ہے، اسم کو اسم پر عطف کرتے ہیں، یا فعل کو فعل پر، یا جملے کو جملے پر عطف کرتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ جی ہاں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد.